بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے واپس پلٹ کے آنا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صراط مستقیم متعین کر دی اور انبیاء کرام کے ذریعے وہ صراط مستقیم بتا دی۔ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، وہ راستہ جس پر چل کر انسان اپنی اصل منزل تک پہنچتا ہے۔ انسان کی اصل جو منزل ہے وہ ہے جنت، اور اس جنت تک جانے والا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، وہ سیدھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں رہنمائی کروں گا، اور جو لوگ میری رہنمائی کے مطابق چلیں گے یعنی سیدھے راستے پہ، وہ پھر دوبارہ اپنی اصل منزل پر آ جائیں گے، یعنی جنت، جہاں سے انسان کو غلطی کرنے پر نکالا گیا تھا اور عارضی طور پر دنیا میں بھیجا تھا۔ دوسرا، انسان کی ذات پر جو برے اثرات پڑے برائیوں کے کرنے پر، اس کا بھی مداوع انسان کی جو اچھائیاں ہیں، اچھے کام کرتا ہے تو اس سے ہوتا ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ انسان غلط راہوں کو چھوڑے اور صحیح راستے پر گامزن ہو، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے۔ اس سے معاشرے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور معاشرے کا بھی وہ جو اس نے جرم کیا مداوع ہوگا، اور جو اپنی ذات کا نقصان کیا اس کا بھی مداوع ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم توبہ کے سلسلہ میں۔ جب انسان صحیح راستے پہ چلتے چلتے غلط راہ پہ چلا جاتا ہے تو بہت سا اپنا وقت ضائع کرتا ہے، توانائی صرف کرتا ہے، اور اس کا بہت کچھ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو واپس جب وہ آتا ہے اور اس پوائنٹ پر جہاں سے اس نے صحیح راستے کی طرف جانا ہوتا ہے، تو چونکہ اس نے بہت سا وقت ضائع کیا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اتنا وقت ضائع ہوا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک وقت پہ پہنچ سکوں، تو وہ اپنی سپیڈ بھی بڑھاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور استعمال کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصلاح، یعنی انسان جو اپنی توانائیاں اپنا وقت ضائع کرتا ہے غلط راہوں میں، تو واپس پلٹ کر اس پوائنٹ پہ آئے جہاں سے وہ صحیح راستے پر چل سکے، اور جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس کا پھر اس کو مداوع کرنا پڑتا ہے اچھے کام کر کے۔ اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ توبہ میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ انسان جو برائیوں کے راہ پہ جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ برائیاں جس کا معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے، اور ایک وہ برائی جس کا اس کی ذات پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر اس نے معاشرے کی ایسے کام کیے ہیں جس کا معاشرے پر برا اثر پڑا ہے تو بعض دفعہ اس کا مداوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیا، لوٹ مار کی، تو اب وہ اسے احساس ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں۔ تو توبہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ وہ کہے یا اللہ میری توبہ، بلکہ اس کو مداوع کرنا پڑے گا ان برائیوں کا جو اس نے کیا، لوگوں کے نقصانات کیے، اس نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک انسان کی اچھائیاں اس کی جو سابقہ برائیاں ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انسان کی توبہ محض صرف یا اللہ توبہ کہنے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ غلط کاموں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنا، اور اس کے بعد پھر
اچھے کام کرنا، مداوع کرنا ان غلطیوں کو جو کی ہیں، یہ ہے اصل توبہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اس بات کو واضح طور پر یوں بیان فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح احکامات کو جو ہم نے نازل کیے، والہدا اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا، واضح کیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ان پہ لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جو واپس پلٹ آتے ہیں، یہ جرائم کرنے کے بعد واپس صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اصلاح کرتے ہیں، درستگی کرتے ہیں جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی، وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم غلط راہ پہ تھے، اولئک اتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ صرف زبانی توبہ کہہ دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کا معنی ہے واپس صحیح راستے پر آ جانا، اور جو خرابیاں پیدا کی ہیں اس کی اصلاح کرنا بھی توبہ میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں یوں بیان فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا کما یقوم الذی، مگر جس طرح سے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو بے چین کر دیا ہو شیطان نے چھو کر، ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ ان کا یہ قول ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار اور ربا، سود، یہ تو ایک جیسا ہی ہے، احل اللہ البیع، یہ ایک جیسے کیسے ہے جبکہ اللہ نے بیع کاروبار کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، اور پھر نصیحت آنے کے بعد وہ رک جاتا ہے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ مال تو جائز ہے لینا جو اس نے سود کے طور پر دیا ہے، لیکن جو اضافی پیسہ ہے وہ اس سے اس کے لیے رکنا ضروری ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ اللہ کے احکامات سننے کے بعد پھر دوبارہ کرتا ہے توبہ 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 کہہ کر، اس کے بعد پھر وہی سود کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو کثرت سے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہوں، حسین اور گناہگار۔ اسلامی تعلیمات نہ تو یہود کی طرح ہیں، یہودیوں کے عقائد، اور نہ ہی عیسائیوں کے عقائد کی طرح، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اصل رہنمائی ہے۔ یہود میں اگر انسان نے غلطی کی تو بس وہ ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی ہے اور اس میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس طرح سے بھی نہیں، بلکہ اسلام موقع دیتا ہے انسان نادم ہو، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کر لے اور صحیح راستے پر گامزن ہو۔ اور یہ عیسائیوں کی طرح بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ عیسائیوں میں یہ ہے کہ جرم کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، اور زندگی کے کسی بھی وقت میں جا کر چرچ میں جائے اور پادری کے سامنے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے، اور پادری پھر اس کو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کی خاطر
صلیب پر چڑھ کر ہمارا کفارہ ادا کر دیا، لہذا اب آپ پاک ہو گئے۔ اسلامی تعلیم اس طرح سے نہیں، بلکہ اسلامی تعلیم تو احساس دلاتا ہے انسان کو برے کاموں سے بچنے کا، اور پھر شوق اور رغبت دلاتا ہے کہ اب جو اس نے برائیوں میں وقت گزارا اس سے زیادہ وقت لگائے اچھے کاموں کے کرنے پر، مداوع کرنے پر، معاشرے میں جو جرائم اس نے کیے ان جرائم کا وہ مداوع کرے، اس طرح کے کام کرے انسانیت کی فلاح کے لیے جس سے اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ توبہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جو لا علمی کی وجہ سے برائیاں کر بیٹھتے ہیں اور پھر جب انہیں احساس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس شخص کے پاس اب یہ اس کی طرف سے احساس سے ندامت تو ہے جو الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن جو دوسری اہم ترین شرط ہے کہ جو برائیاں کی ہے اس کا مداوع کرنے کا اس کے پاس موقع نہیں ہے، اچھائیاں کرنے کا موقع نہیں ہے، تو اس لیے اس کی ندامت تو قبول ہے مگر توبہ نہیں ہے یہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے ان تمام برائیوں سے پرہیز کریں، چھوڑ دیں جس میں ہم مبتلا ہیں، جو انتہائی تباہ کن ہیں، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، بدعات کی صورت میں ہو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کی صورت میں ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کا عزم کریں، اور جن لوگوں پر ہم نے ظلم اور زیادتیاں کی ہوں اس کا ہم اگر وہ زندہ ہیں تو مداوع کریں، اور اگر وہ زندہ نہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے فلاح کے کام کریں، ہم ان کی خبرگیری کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ یہ ہمارے اچھے کام ہماری توبہ کا حصہ بن جائیں اور مداوع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔